وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام یسبح بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تو ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ شعور. احد پہاڑ مدینہ میں ہے نا، احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ میں. جب مدینہ کی پہلی علامت ہے احد کا پہاڑ، جب نظر آتا ہے نا تو اس کا مطلب مدینہ شروع ہونے والی. تو ایسے علامتیں ہوتی ہیں. تو مدینہ آتے ہوئے احد پہاڑ، احد یہ پہلی علامت تھی. ایک طرف احد ہے، ایک طرف سلع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو احد پہ نظر پڑی آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ احد کو بھی ہم سے محبت. تو پہاڑ بھی سمجھتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے اس میں بھی حص. کب سے ہزاروں سال سے وہ پہاڑ وہیں کھڑا ہوا ہے. مدینہ جب جائے نا تو احد پہاڑ کو محبت سے دیکھا کرے. انسان کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی. ایک شاعر نے کہا ہے نا، حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعاد ومسمعی. جن کو عشق ہوتا ہے نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعاد ومسمعی. کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اس طرف. کبوتر تو سمجھتے ہیں نا، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر، اور شاعر کی محبوبہ ہے پہاڑ کی ارلی سائڈ. پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی سائڈ، دوسری سائڈ پہ. اب شاعر کو پہاڑ کی وجہ سے اپنی محبوبہ نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے؟ ویسے تو پہلے ویسے بھی نظر نہیں آتی تھی، پہاڑ نہ بھی ہوتا برقع ہوتا تھا، لیکن چلو برقعے میں تو آتی تھی نا، تو پہاڑ کی وجہ سے برقعے میں بھی نظر نہیں آ رہی. اب ضرورت ہی نہیں پہاڑ کی، وہ سیلفی لے کے بھیج دے گی وہیں سے. تو پہاڑ کی وجہ سے شاعر کو محبوبہ نظر نہیں آ رہی، تو پہاڑ کے اوپر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. تو شاعر اس کبوتری سے کہتا ہے کہ تو کچھ بول، آواز نکال. کیوں؟ حمامت جرع حومت الجند لسجعی. اس جعی کا مطلب کچھ بول، جو پرندے بولتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ تجھے دیکھتا ہوں، میری محبوبہ بھی وہیں دیکھ رہی ہے، تو ہم دونوں کی نگاہیں اس پوائنٹ پہ آ کے ٹکرا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم دونوں ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس سے مجھے ایک سرور ملتا ہے. تو جب تو بولے گی تو ہماری سماعتیں بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹکرائیں گی. بہت گہری بات ہے. جن کو عشق محبت سے کبھی واسطہ پڑا ان کے سمجھ میں آئے گا. یہ ٹھرکی ہوتے ہیں نا عاشق معاشق جو ہیں، ان کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں جب تو بولے گی تو میں جس چیز کو سن رہا ہوں گا، میری سماعت جہاں جا رہی ہوگی، محبوبہ کی سماعت بھی، تو یعنی ابھی تو ہماری نگاہیں یوں آ کے ٹکرا رہی ہیں، تو ہماری سماعتیں بھی یوں آ کے ٹکرائیں گی. یہ تیرے بولنے پر موقوف ہے. تو بولے گی تو ہماری سماعتیں ٹکرائیں گی. یہاں پہ بول. تو محبت کے اصول نہیں ہوتے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی، اسے جیسے مدینہ سے محبت ہوگی، ایسے ہی احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی. احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی. تو کتنی بڑی بشارت ہے. احد جب ہمارے حضرت یہ حدیث بڑے مزے لے کے پڑھا کرتے. بھائی بیٹھ جائیں. بڑے مزے لے کے پڑھا کرتے تھے. احد جبل یحبنا ونحبہ. احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بہت مزہ آتا تھا ہمارے حضرت کو یہ حدیث پڑھنے میں. تو جیسے چیزوں کو محبت ہو جاتی ہے، جیسے انسانوں کو دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو دیواروں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے ہم تو بے جان چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں احساس ہو، جو ہمیں اندازہ ہو. میں وزیر آباد میں تھا نا، تو 3 طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ. میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھے ایک اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے، اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں 1 ہوں گی، اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں 1 ہوں گی، اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا 3 طلاقیں 1 ہوں گی. تو وہ بڑے متاثر ہو کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک 3 طلاق کو ان کی عدالتیں 1 کر رہی ہیں، پرانا قانون ختم کر کے نا 3 طلاق 3 والا ختم کر کے 1 پہ لا رہی ہیں، تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو 1 قرار دیا گیا، حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا. اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھیں؟ 3 تھی. یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے 3 ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے. 1300 سال تک مصر کے علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر، یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتوا دے دیا نا، وہ جو اہل حدیث عالم تھے کہ یار مصر نے بھی، یہ پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے یہ دیوبندی وہابڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، اندھے مقلد ہیں. باقی تو براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں، قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں. وہ ابے یہ براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں. آ جا رہا ہے اسلام یہاں پہ. سوڈان میں آج اسلام آیا ہے. کہہ رہے سوڈان میں بھی 1900 پتہ نہیں
55 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو 3 تھی, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ 1 ہو رہی ہے. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا, بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا؟ اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 1200 سال سے کیا کھا رہے تھے تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہے؟ اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی ایسے کرنے فلانے ایسے کرنے. ابھی ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا, انار والا, جو میں نے رجوع کیا تھا یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے پھر 3 طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے 3 1 ہوتی ہیں. کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے, سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں, تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں, چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں, امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا, نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی ایسا کہہ رہا ہوں. نیچے بھی سارے انہی کے مکھنچو اندھے مقلد کہہ رہے ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عثمان 3 کو. سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں. ایک سند پر بھی غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا, وہ تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1 2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا, اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں, وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں, دیوبندی ایسا کرتے ہیں, فلانا ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو, مذہب کے نام پہ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط اتنی ہے, قرآن حدیث میں بھی 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ 3 کی. سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے, سب ایک ہی رزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں, ابھی مستند خبر نہیں ہے, لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا 22 میں آیا؟ بولو, سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا, 45 سوری, تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے, وہ 2-4 سال نکال لیں آپ, اس سے لے کر اب تک 3 کتنی تھی؟ 3 تھی. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے 3 کو 1 کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو, یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو, اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا, وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت, جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی, سعودیہ کی حکومت سعودیہ, یو اے کی حکومت, ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے, کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے, یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تو وہ تحریف ہے جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو 1 کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریف ہے کہ طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جب طلاق ہوتی ہے گھر اجڑتا ہے, لہٰذا طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹے نہیں. قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں. اس کو پکڑ کے رکھو. سمجھتے ہو بات کو؟ میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن وہ بات چل رہی تھی نا کہ آپ کے مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی. دلیل وہ دی جائے گی جس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں طلاقیں, اور طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں سے فتویٰ لے آؤ, فلاں سے فتویٰ لے آؤ. زبانوں پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. اللہ نے جب کوئی نظام بنایا نا, بہت سوچ سمجھ کے بنایا. انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں
اللہ کا قانون پہنچتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اسلام چاہتا تھا. ناجائز ہے طلاقیں دینا اکٹھی، لیکن اللہ نے نافذ اس لیے کیا ہے کہ اختیارات اللہ نے مرد کو دیے، طلاق دینے کے مرد کو دیے. عورت کی جان چھوٹنا اسلام میں مرد سے آسان نہیں ہے. یہ عدالتی خلا ولا تو بکواس ہے، بالکل فضول چیز ہے یہ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. فضول چیز ہے بالکل. کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے جج سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا یہ بکواس ہے، یہ فضول ہے، یہ طلاق ولا کے جو آپ لوگ دے رہے ہو نا. کورٹ میں بیٹھ گئے، بڑے جج تھے، تو تھوڑی سی بحث بھی ہو رہی تھی ان سے میری. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی، میں نے کہا ایکچولی نہیں ہوتا. آپ بول تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے، اسلام کا لیبل نہیں لگا ہوا، اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. یہ کوئی نہیں ہوتا ایکچولی. جس کی بیوی ہے وہی سالہ طلاق دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جج نہیں دے سکتا طلاق چند صورتوں کے علاوہ، وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. بے تحاشا مار پیٹ، بالکل ہی نان نفقہ بنیادی نہیں دے رہا، نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بعض لوگ شادی کر کے نکل گئے باہر 4 سال، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، بیوی رابطہ کر رہی ہے بھائی یا تو مجھے رکھو یا چھوڑو، کچھ کرو. کہنے نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا. یہ سچویشن میں پھر شریعت نے کچھ رائٹس دیے عدالت کو. نارملی یہ بولو نہیں ہوتا. تو خیر اب ایکچولی کر لو گے تو اس میں بہت کچھ ہونا شروع ہو. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جن اصولوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتی ہے نا، وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں. کہ دیکھیں ایکچولی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے، اسلام تو چاہتا ہے ایکچولی سب کے ساتھ اچھا ہو، تو ایکچولی اگر ہم عورت کے اختیارات بڑھا دیں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا، اس پہ ظلم نہیں ہوگا. بھائی یہ پھر یونائٹڈ نیشن کی تقریریں ہیں، ٹھیک ہے نا. اسلام جو 1400 سال پہلے آیا اور اسلام نے عورت کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے. بعض دفعہ ایک پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن بہت سی محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. سب سے بڑی حکمت یہ کہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے نا میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں، وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے، جائیدادیں اس کے نام کرے گا، اس کے لیے پراپرٹی بنائے گا، وراثت کوشش کرے گا. جب پتا ہے کہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے یہ کیا ہو سکتی ہے، شارٹ، پھر اس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے. تو چھوڑو، ٹائم پاس کرو، زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ گورے کرتے ہیں. تو یہ میں جلدی سے ایک آخری اور مثال دے دوں. اسی طرح آج کل اس میں بھی لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب میں 8 رکعت تراویح کر دی، 8 نہیں 10 رکعت تراویح کر دی ہے. اور دیکھو قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے تراویح کو بھی کیا کر دیا، سمیٹ دیا، قرآن و حدیث پہ آ گئے ہیں. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے میرے. یہ کیا ہے، اس لطیفے پہ ہنسو. سیدنا عمر بن خطاب نے جو تراویح شروع کی تھی نا، اس وقت سے لے کے آج تک خود سعودیہ کے علماء کی کتابیں ہیں جو میں آپ کو تحریر دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا کہ مسجد حرام اور مسجد نبی میں 20 رکعت سے کم ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک 1400 سال کوئی کم، بڑی بڑی حکومتیں چینج ہوئی ہیں. بنو امیہ کی خلافت آئی، پھر بنو عباس کی خلافت آئی، پھر خلافت عثمانیہ آئی، پھر حکومت سعودیہ آئی، وہاں بھی چینج نہیں ہوا. اب جا کے اگر چینج ہو رہا ہے بھائی، یا تو آپ قرآن حدیث سمجھنے میں کیا کر رہے ہو، غلط کر. آپ کی ایک رائے ہے، آپ اس رائے کو قرآن و سنت قرار دے کر پوری امت پہ تھوپ رہے ہو. آپ، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو تہجد والی حدیث ہے جس کا تراویح سے تعلق نہیں ہے، آپ کی ایک رائے ہے کہ وہ تراویح سے متعلق ہے، آپ کی رائے ہے. ہو سکتا ہے رائے میں اختلاف، لیکن آپ اپنی رائے پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو میرے بھائی؟ حرمین تو مرکز ہے پوری امت کا، یہاں وہ چلے گا جو پوری امت کا مذہب ہوگا، جو 99% امتیوں کا مذہب ہوگا. 99% اس امت میں فالوورز جو ہیں وہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہیں. 99% اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، ان میں 99% ان چاروں کے فالوورز ہیں. تو آپ وہ 99% کی رائے کو کا احترام نہیں کر رہے. مرکز میں جو مسلمانوں کا کیا ہے، مرکز ہے، اور چند لوگوں کی رائے آپ نے کیا کر دی، مسلط کر دی. اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. لوگ کہیں گے یار ان کو ابھی یہی نہیں پتا رمضان میں کتنی رکعتیں با جماعت پڑھنی چاہیے. بھائی ان کو قرآن اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس سے امت ٹوٹے گی، جڑے گی نہیں امت. اس سے اعتراضات پیدا ہوں گے، لوگوں کو اسلاف سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے. خود سعودیہ کے جو اس طرح کے متشدد علماء ہیں نا، جو سلفیت میں متشدد ہیں، میں آپ کو یقینی بات بتاؤں، اندر کی خبر ہے کہ ان میں جو متشدد کی بات کر رہا ہوں، ہر سعودی عالم کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے ائمہ اربعہ سے لوگوں کا اعتماد ہٹایا نا، قرآن حدیث کر کے لوگوں کا ان پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اب یونیورسٹیوں میں وہاں ماحول یہ بن رہا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کی تقلید فرض نہیں ہے تو بن باز کی تقلید کہاں سے فرض ہو گئی؟ پھر ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہ کبھی کسی غامدی صاحب جیسے کسی اسکالر کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھو نا حج کا خطبہ بھی بڑے متنازع قسم کی شخصیت سے دلوایا گیا سعودی عرب میں. تو اب وہ تو پھر آزادی ہے بھائی. آپ نے خود ایسا ذہن بنا دیا لوگوں کا، لوگ کہہ رہے جب نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے نا، صحیح ہے نا، پھر ان کی کیوں فرض ہے؟ تو اب لوگ کیا ہو جائیں گے، آزاد. اور کل ایسا بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے تراویح ہی غائب ہو جائے مارکیٹ سے، کیونکہ یہ تراویح ہے ہی نہیں. جو غامدی صاحب کی رائے ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ تراویح کیا ہے، اس طرح سے کوئی نماز ہی نہیں. تو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم رمضان میں جائیں اور تراویح کی نماز ہی ہمیں نہ ملے وہاں پہ. یہ بھی پاسبل ہے. کہتے ہیں کہاں سے؟ یہ رائے ابھی تک چلی نہیں ہے لیکن چل جائے گی مارکیٹ میں. چلنے میں جب آپ ایک دفعہ ہٹ گئے تو پھر میدان کیا ہے، بولو، کھلا میدان. خیر کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے،
اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں, میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں, اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا. اکثر ایک سوال پوچھا تھا, تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں, 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں, کوئی حدیث لے کر آؤ. اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر, آپ نماز کے بعد مل لیں بھائی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں, میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں, اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا. اکثر ایک سوال پوچھا تھا, تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں, 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں, کوئی حدیث لے کر آؤ. اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر کہ کیا دلیل ہے بھائی 10 سال. بھائی ہمارے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے. آپ نے ہم سے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی ہے. حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے, یہ حدیث میں آ گیا. تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو, دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں. مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر قضا ہوئی, نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں, کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے, پھر استغفار. تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو, بھولے سے قضا ہو, 4 ہوں یا 4000 ہوں, اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی, 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا, 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں, تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو. آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی, چاہے 10 سال ہو 20 سال ہو, آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضاء عمری بھی کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے, جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں, اجماعی مسائل ہے یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کرے, کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, بتایا تھا نا مسئلہ. ایک اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے, اس دفعہ ان کی باری ہے, یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے, اور اگلی دفعہ ان کی باری. ینتابونا کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ. کتنی بڑی دلیل ہے. حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے, فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے, عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ یہاں ہو جاتی ہے, جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں. وہ اہل حدیث عالم نے فوراً, ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ طنز بہت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے, میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا. اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دیں. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا, قصبہ کبیرہ تھا, بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا, یہ بڑا قصبہ, وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے. اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. اور اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی آپ نے ابراہیم کا واقعہ بھی ان کو سنایا اور بہت ساری باتیں, توحید کے دلائل, اللہ کی نعمتیں بھی بیان کر دی. تو اب اے مخاطب, تو یہ نہ سمجھ کے اللہ یہ ساری نصیحتیں معاذ اللہ ہوائی کر رہا ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. ان کو سن کے بھی لوگ ایمان نہ لائیں اور ظالم اپنے ظلم میں لگا رہے, تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہے, کیونکہ مہلت تو مل رہی ہے, نظر آ رہا ہے کہ فوراً ہلاک نہیں ہو رہے. آج بھی دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں, شرک بھی ہے, کفر بھی ہے, قتل بھی ہے, چوری بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, زنا بھی ہے, ہومو سیکسولیٹی بھی ہے, اور کیا کیا قوانین پاس ہو رہے ہیں دنیا میں, کس قدر فساد ہو رہا ہے, غریب کا کیسے خون نچوڑا جا رہا ہے, اور کیسے بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو اور بدحالی کی طرف لے کے جا رہی ہیں, امیر کیسے غریب کا گلا دبا رہا ہے, گھروں میں کیسی فتنے, ظلم, یتیموں کی کیسی وراثت کھائی جا رہی ہے. تو ان تمام نافرمانوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟
ولا تحسبن اللہ، اے غافل تو اللہ کو، اے مخاطب تو اللہ کو ہرگز نہ سمجھنا غافل عما یعمل الظالمون، اس کام سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ ظلم کی جتنی بھی نوعیتیں ہیں سب اس میں آ گئے، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے ظلم ہیں سب اس میں آ گئے۔ اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر فوراً دنیا میں عذاب کیوں نہیں آتا؟ نافرمان تو پھلتے پھولتے ہیں۔ انما یؤخرہم، اللہ تو ان کو صرف اس وجہ سے مؤخر کر رہا ہے، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین، دوڑے جا رہے ہوں گے یہ لوگ حساب و کتاب کی طرف، مقنعی رؤوسہم، اور خوف سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، حیرانگی سے نا سر اٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ پلک جھپکنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا، ایسے مارے حیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ وافئدتہم ہوا، یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، اور دل کی حالت کیا ہوگی کہ وہ عقل سے اور شعور سے عاری ہو چکے ہوں گے، خوف کی وجہ سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ اور اے نبی وانذر الناس، آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو ظالم کیا کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑے دنوں کی تو مہلت دے دے، نجب دعوتک، کیا ہم سائنسی ترقی کریں گے یا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھے ہوئے تھے اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے؟ نا 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 نا، اللہ کہیں گے یہ فوراً کیا کہیں گے، اب ان کی ایک ہی خواہش ہوگی، نجیب دعوتک، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے۔ ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا، قرآن ہم سے کیا چاہتا تھا، اللہ کیا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے، ونتبع الرسل، اور ہم پیغمبروں کو فالو کریں گے۔ ہم دنیا کے جو متجدد ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ترقی کے نام پہ انسانیت کو اخلاقی لحاظ سے تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں بلکہ ہم پیغمبروں کو فالو کریں گے۔ تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، آج تو بڑی تم باتیں کر رہے ہو، اللہ مہلت دے دے، پیغمبروں کے پیچھے چلیں گے ہم، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، تم تو ترقی یافتہ لوگ ہو، تمہیں تو زوال ہو ہی نہیں سکتا، یا آج کیسے تم نے مان لیا کہ تم زوال کا شکار ہو، لہذا ہم سے مہلتیں مانگ رہے ہو۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور ہم نے عقلی دلائل تو بہت رکھے تھے، ہم نے ایسی بستیوں کے نشانات بھی چھوڑے تھے جن کے پاس تم گزر کے دیکھتے خدا نے ان کو کیسا تباہ و برباد کیا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان بستیوں میں بھی رہے ہو، ان لوگوں کی بستیوں میں گزرے ہو، وہاں ٹھہرے ہو، قیام کیا تم نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے سامنے واضح ہو گیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے قرآن میں تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کی، قوم نوح کے واقعے بیان کیے، قوم سمود کے واقعے بیان کیے، قوم عاد کے واقعے بیان کیے، قوم لوط کے واقعہ بیان کیا، اتنی ساری ہم نے واقعات کی مثالیں تمہارے سامنے بیان کی تھی، اس کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آئی، لیکن پھر بھی یہ اسلام کے خلاف تدبیروں میں لگے رہے۔ تو قرآن پیغمبر کو اور جس ہر زمانے میں جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سب کو تسلی دیتا ہے، وقد مکروا مکرہم، تحقیق انہوں نے اپنا مکر کر لیا ہے، وعند اللہ مکرہم، لیکن تسلی رکھو اللہ کے علم ہے ان کا مکر، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور مکر بھی ان کا کمزور نہیں ہے، ایسا مکر ہے کہ اگر پہاڑوں پہ وہ چل جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ یہ بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ ایسے ایسے مکر انہوں نے کیے ہیں، لیکن فلا تحسبن اللہ، بس اے مخاطب تو پریشان مت ہو، تو دین کی دعوت میں اور دین پر چلنے میں لگا رہے، توحید پر قائم رہے، کیوں؟ بس تو ہرگز اللہ کو غافل، اللہ کو یہ نہ سمجھ، مخلف وعدہ رسولہ، کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدے کیے ہیں جنت اور جہنم کے، اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا؟ نہ 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 نہ، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی تو صفت ہے ان اللہ عزیز، وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ذو انتقام، انتقام لینا بھی اس کی صفت ہے۔ تو اللہ جب ایسے وعدے کر رہا ہے جو اللہ ہی کی فطرت ہے تو ان وعدوں کی خلاف ورزی کیوں کرے گا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وعدے اس دن پورے ہوں گے جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا دوسری زمین سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو یہ زمین آسمان سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گا، پورا کائنات کا نظام تباہ ہو جائے گا، پھر دوسرے سور میں اس نظام کو اللہ دوبارہ بحال کرے گا، تو یہ زمین ٹوٹ کے جو نئی زمین بنے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نئی زمین سے تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ نئی کا مطلب ضروری نہیں کہ بالکل ہی مادہ ہی الگ ہوگا، ہو سکتا ہے یہی والی زمین ہو، لیکن چونکہ ٹوٹ کے تباہ ہو کے دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی، اس کی دوبارہ بنے گی، تو اس لیے اس کو نئی زمین سے اللہ نے تعبیر کر دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کوئی نئی زمین قائم کر دے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ والسماوات، اسی طرح آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے، وبرسول اللہ الواحد القہار، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو ہر چیز پر، جو اکیلا بھی ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ وتر المجرمین، اور اے مخاطب تو اس دن مجرمین کو دیکھے گا، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی میدان حشر قائم ہوگا، مقرنین فی الاصفاد، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرا
سرابیلہم من قطران، آگ کے کرتے پہنے ہوئے ہوں گے انہوں نے. ظاہر آگ کا تو کرتا نہیں ہوتا، یعنی کرتا جیسے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے ایسے آگ نے ان کے جسموں کو ڈھانپا ہوا ہوگا. وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپے گی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ جس نفس نے بھی جو برائی کی ہے نا اس کو اس کا بدلہ ملے. بس اللہ کو ایک اللہ کی عادت ہے کہ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے. دیکھیں اس دنیا میں کیسے کہ آج لبرل لوگ، ایتھیس لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی حشر نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی کہ جہنم میں ڈالے لوگوں کو. یہ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا میں 100 انسانوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، اس دنیا میں لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی گزرے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مرضی بدماشی کرتے رہو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے. اسی طرح دوسرے مقام پہ آتا ہے سورہ قلم میں ام نجعل المتقین کالفجار، مار کے اگر ہم نے مٹی کر دینا ہے سب کو، اس کا مطلب جو اچھا کر کے جا رہا ہے اس کا انجام بھی مٹی اور جو برا کر کے جا رہا ہے اس کا انجام بھی مٹی. تو کیا دونوں کو ہم برابر کرتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ایسی سخت سزا اس لیے ہوگی لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہ جس نفس نے بھی جو برائی کمائی ہے اس کو اس کا پورا بدلہ مل جائے. ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے. اب اللہ نے سورت کا اختتام ایک خلاصے کے طور پر کیا کہ دیکھو ہم نے اپنی طرف سے توحید کے دلائل بھی دے دیے، پیغمبر کی رسالت کے دلائل بھی، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بھی، اور جو اس پر چلے گا اس کو کیا ثواب ملے گا جنت، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کیسی جہنم کی آگ ہے. سب کچھ ہم نے بیان کر دیا. اس بیان کو اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بلاغ ہے، یعنی ہماری طرف سے پیغام کا پہنچا دینا ہے. ہم نے حجت تمام کر دی. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس بلاغت کے نتیجے میں علم بھی حاصل ہو اور تاکہ ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے. کیا مطلب؟ یہ ہم نے جو یہ نازل کیا کلام اب اس کے ذریعے قیامت تک لوگوں کو ڈرایا جاتا رہے گا. جب پڑھیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور غفلت کے پردوں سے باہر نکلیں گے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ الہ صرف ایک معبود ہے اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے، تاکہ صرف اسی کی اطاعت کریں جو قرآن کا اصل مقصود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، عقیدے کے معاملے میں بھی عمل کے معاملے میں بھی وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کو فالو نہ کریں. یہ جی سورت کا اختتام ہوا اور 13ویں پاری کا بھی اختتام ہوا، اور بڑا اللہ کی طرف سے ایک جلالی قسم کا اختتام ہے اس سورت کا. اور حقیقت یہ کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد ذرہ برابر بھی دل میں ایمان کی رمق ہو، عقل ہو، تو انسان کانپ جاتا ہے اور اپنی بدعملی کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ سورہ ابراہیم کا رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور اس رکوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے والے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مکہ کے لیے دعائیں، اس میں تو میں نے پہلے بتا دیا کہ مشرکین مکہ کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے. اور اس نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. اس میں موٹیویشن ہے ہر اس شخص کے لیے جو اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور ظالم اسے تنگ کرتا ہے. تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے نا تو اس آیت کو سوچ کے تسلی کر لیا کرے. جب بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں اس ظلم کو روکنے کی، لیکن یہ آیت پڑھ کے انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل نہ سمجھو. ہم غافل ہو سکتے ہیں، بلکہ عجیب بات یہ جس پہ ظلم ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ خود بھول جاتا ہے کہ کس نے میرے پہ ظلم کیا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے. تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ،
اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں، نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہے بڑے فسادی۔ دوسری بات یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگے رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں، جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ اس نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے۔ اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں ہی نہیں، اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں ہی، جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ
چھوڑتے چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے، پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں بلاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے
محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا, تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا, تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے محروم بچا کے رکھیں گے, فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا, بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا, یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں, لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے, یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا, یہ تو ہے بھی کانا, اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر, جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا, روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے, تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو, خلقت کو, بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں, کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے, نیزہ استعمال کریں گے, اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے, ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے, تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے, ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی, انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے, جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا, اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا, کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں, تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے, اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے, جو شخصیت ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے, اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے, امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو, اور لوگ اٹھیں گے زکات کا مستحق تلاش کریں گے, اور لوگوں کو زکات کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی, حدیث کا مفہوم ہے کہ زکات لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا, اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے, بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے, زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے, خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جزیہ کا نظام ختم, اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار یا اسلام, اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا, اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے, اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا, یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹ. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا, اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے, گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی, یہاں تک کہ آخری شخص دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے, جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا, اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور قیامت کے دن ہم جہنم کو, یومئذ جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور مراد ہے, لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی, یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی, غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے, نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے, بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھی اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں.
پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا. زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا. ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة پر عمل کرے. قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا زبردست پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں. ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے. یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے. جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے. تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش. اور ہمیں
قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکوع میں پتہ چلتی ہیں۔ فرمایا ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ۔ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا پہلے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود۔ اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے۔ چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، چار بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے۔ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے، زبان سے، چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں۔ اگر آپ بیوقوف ہوگے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے۔ عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے۔ پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے اگلوایا نہیں جائے گا۔ تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے قیامت کب قائم ہوگی، آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بھائی کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتا ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک دن آپ مرو گے، اور ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچہ ہے نہیں۔ تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا، یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ یہی دلیل ہے، سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا۔ آپ کہیں اچھا کب مروں گا یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا، میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ، آپ کے پاس کوئی دلیل۔ ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے، ٹائم میرا ضائع مت کر، میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں خربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں ایک بھی نہیں بچا، تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے؟ اپنے کیا اینٹی وائرس ڈلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے۔ اور یہ کہنا کہ کب مرے گا، بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا، یار نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو۔ وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا۔ ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹیٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا، 5 منٹ کے بعد مرے گا، ٹائم بتا دیا نا میں نے۔ پھر بھی ڈاکٹر اس کی جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر۔ تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی۔ ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی، آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے قیامت آئے گی آئے گی، اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں، ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا، ہمیں وقت کا علم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو
پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے. دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت. تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہو. دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے, اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا, تو بات غلط ہو جاتی. پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے. پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا, اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی, یہ اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ بہت سارے دلائل ہیں. ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے, اور پھر ہمارے معجزے ہیں, یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں, کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جادو ٹونے والے. ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ وراثت کے, خرید و فروخت کے, نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے, وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے. تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں. اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے. ٹائم ہمیں معلوم نہیں. تو کافروں نے بھی, اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو, پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے؟ بھائی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا, امی عائشہ کی عمر 9 سال, نبی کی عمر 49-50 سال, تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھی, بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا, لڑکی سے نکاح ہوا, انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں, ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے, جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو جائے. مظلوم خوش ہے, اس کا مطلب یہ مظلوم. دیکھو اس کی ایک مثال دوں, کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے, اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا کہ شارجہ میں, ہم چھوٹے تھے اس وقت, آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں, چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے, وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی, میں نے بیان کیا, میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی. صحیح ہے نا, 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا. لکڑی ہی ہے تو ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا, 1000 کا بلہ ہوگا, 10,000 کا بلہ ہوگا. 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا, یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر, اس بندے کے اوپر, اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے ہو گئی ہے, یہ کہنا شروع کر دیا. میاں داد کے تو مزے ہو گئے, اس کی تو بلے کی وجہ سے بلے ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں بھائی, دیکھو یہ بھی بلہ ہے, مارکیٹ میں قیمت پوچھو, لوگ کہہ رہے 4,000, کوئی کہہ رہے 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق, کیا اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں, عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نا جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں, یہ ظالم ہے, اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں گیا, ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا, بکری پہن کے آنے لگا تھا, شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری ہے. خیر, تو میں گیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ, یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں, 100 روپے کا ہے, یہ 5,000 کا ہے یا 10,000 کا ہے, اسی جیسا ہے, اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا, 1 کروڑ کا پہنا. مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون, وہ کہاں سے آئے؟ یہ میں نے, مجھے پہنایا نہیں گیا ہے, اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے, اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے, میں دے نہیں رہا. یہ تاریخی بلہ ہے, ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. اور یار جب یہ خوش ہے, یا تو یہ بیوقوف بنا, وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا, وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا. لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا
تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی عقیدت کی بات ہے یار, آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں, اس کو تو یہ کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے, 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا. وہ کھلاڑی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا, تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے, ورنہ کسٹمر تو بہت تھے. یہی بات ہے بھائی, یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا, سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا, وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, پیغمبر ہیں, جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے. جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے, اس کے لیے تو 1 کروڑ بھی سستے ہیں. میرے جیسے کے لیے 50 روپے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میرے جیسے کے لیے نہیں. جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں, امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے. آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی, آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی, یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو, وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں.